الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم المفعول به۔ پچھلی جو بحث چلی ہے وہ فاعل کی بحث تھی، فاعل یعنی کام کرنے والا، المفعول به یہ آج کی بحث ہے، یعنی وہ چیز جس پر فعل قائم ہوا ہو، جس پر فعل ہوا ہو، یعنی جیسے یہ مثالیں ہیں الامثلہ: شد التلمیذ الحبل، طوت البنت الثوب، اکل الذئب الخروف، یربح السابق جائزة، یصید الثعلب دجاجة، یبیع القصاب اللحم۔ یہ ساری مثالوں میں جو آخری لفظ ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے جو چیپٹرز میں پڑھا ہے وہ ایک تو فعل کی بحث پڑھی ہے، تو فعل سب سے پہلا لفظ ہوتا ہے، یہ تو پکا پتہ ہے، یہ سارے فعلیہ جملے ہیں۔ پھر فعل کے بعد والا جو لفظ ہوتا ہے جس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے وہ فاعل ہوتا ہے، یہ بھی بحث پڑھ لی ہم نے۔ اب جو بحث رہتی ہے وہ مفعول بھی کی ہے، آخری لفظ کی، جس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفعول بھی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں پہلی مثال کو: تلمیذ الحبل، شدہ کا مطلب ہے کھینچا، کیونکہ فعل ماضی ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے اور شروع میں مضارع کی علامت بھی نہیں، تو شدہ کھینچا، التلمیذ اسٹوڈنٹ نے، الحبل رسی کو، یعنی کھینچنے والا کون ہے؟ التلمیذ شاگرد، تو یہ فاعل ہوا، کرنے والا ہوا، اور اس کے آخری حرف کے اوپر پیش بھی ہے، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ کس چیز کو کھینچا جا رہا ہے، یعنی کس پر فعل واقع ہو رہا ہے کھینچنے کا، وہ ہے الحبل یعنی رسی، تو جس پر فعل واقع ہو رہا ہے، کرنے والا جس فعل کو کر رہا ہے وہ فاعل ہے، اور جس پر واقع ہو رہا ہے فعل، یعنی جو کام ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں، جس پر کام ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول بھی۔ بھی یہ ساتھ میں آپ نے جاری رکھا، المفعول بھی، کیونکہ 5 قسم کے مفعول ہیں۔ تو شد التلمیذ الحبل کہ شاگرد نے رسی کھینچی، طوت البنت الثوب، طوا یطوی، طوا یطوی کا مطلب ہے موڑنا، موڑنا، جیسے ہم صفحے کو موڑتے ہیں نا، اس کو ایسے موڑ کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں، موڑنا یا لپیٹنا، تو طوا یطوی۔ پھر ابھی آگے فاعل کو دیکھیں، وہ البنت ہے، مؤنث ہے، تو جب فاعل مؤنث ہوتا ہے تو فعل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور ماضی اگر ہو تو اس کے آخر میں لمبی تا لگ جاتی ہے، اور اگر مضارع ہے تو شروع میں تا لگ جاتی ہے، تو یہ ماضی تھا طوا، تو طوا واو اور آگے الف، ایسے یہ والا جس کو ہم یہ کہتے ہیں، اور عربی میں وہ الف ہوتا ہے، الف مکسورہ، خیر اس کی جگہ یہ تا لگ جاتا ہے، تو طوت کا مطلب ہے یعنی موڑا، کس نے موڑا؟ البنت، لڑکی نے، طوت اصل میں یہ تا ساکن تھا، یہ جو تا والا مؤنث والا تا ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، لیکن آگے الف لام والا لام بھی ساکن تھا، اس لیے دونوں ساکن مل کے پہلے ساکن کے نیچے زیر آ جاتی ہے اگر دو ساکن اکٹھے ہو جائیں۔ طوت البنت، بچی نے موڑا یا لپیٹا، الثوب کپڑے کو، تو الثوب ادھر کیا ہوا؟ مفعول بھی، جس پر کام واقع ہو رہا ہے، جس کو لپیٹا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کپڑا۔ اکلا کھایا، اکلا کھایا، الذئب بھیڑیے نے، یعنی کھانے والا بھیڑیا ہے، اور اس کے آخری حرف کے اوپر جو پیش ہے یہ بھی ظاہر کر رہی ہے کہ یہ فاعل ہے۔ اب جو کھایا ہے، جس چیز کو کھایا، جس پر فعل کھانے والا واقع ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ الخروف، الخروف کہتے ہیں بکرے کو، یعنی بھیڑیے نے بکرا کھایا، الخروف، تو الخروف مفعول بھی ہوا جس کو کھایا جا رہا ہے، اور دوسری اس کی نشانی ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح یربح السابق جائزة، یربح کا مطلب ہے جیتنا، جیتنا، نفع پانا، یہ اس طرح کے جو معانی ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ یربح جیتا، السابق، السابق کا مطلب ہے السابق یعنی اول آنے والا، جو پہلا انعام جیتنے والا ہوتا ہے، تو یربح السابق جائزة،
یربح جیتا، السابق اول آنے والے نے، جائزتاً انعام جیتا۔ تو یربح یہ فعل ہے مضارع، کیونکہ اس کے شروع میں یا ہے اور آخری حرف کے اوپر پیش ہے ہا کے اوپر، تو یہ ہو گیا فعل مضارع۔ السابق یہ فاعل ہے کیونکہ اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے، یعنی یہی کام کرنے والا ہے، یہی جیتنے والا ہے۔ السابق کیا جیتا ہے، کیا چیز جیتی ہے، وہ مفعول بھی ہوتی ہے، وہ چیز ہے جائزتاً یعنی انعام، تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر بھی ہے تو یہ مفعول بھی ہوا۔ اسی طرح یصید الثعلب دجاجتاً، صاد یصید کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا، تو یصید کا مطلب ہے شکار کرتی ہے، الثعلب لومڑی، اب اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے، یہ ظاہر کر دیا کہ شکار کرنے والی لومڑی ہے ثعلب۔ دجاجتاً کس چیز کا شکار ہو رہا ہے، شکار کا فعل کس پر واقع ہو رہا ہے، وہ ہے دجاجتاً یعنی مرغی کا، یعنی لومڑی مرغی کا شکار کرتی ہے، اور اس کی دوسری نشانی کیا ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے، دو زبر، تو یہ مفعول بھی ہوا۔ اسی طرح یبیع القصاب اللحم، یبیع باع یبیع کا مطلب ہوتا ہے بیچتا ہے، القصاب وہ جو گوشت بیچنے والا ہوتا ہے جس کو ہم قصائی کہتے ہیں، تو قصائی بیچتا ہے اللحم گوشت کو، یعنی بیچنے والا کون ہے، قصاب، اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے جو یہ ظاہر کریے کہ بیچنے والا قصاب ہے۔ کیا چیز بیچ رہا ہے، کس پر بیچنے کا فعل واقع ہو رہا ہے، وہ ہے اللحم یعنی گوشت، تو یہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ گیا اور اس کو مفعول بھی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی مثالوں کی طرف، کہتے ہیں البحث کل جملۃ من الجمل السابقۃ مرکبۃ من فعل واحد ومن اسمین، کہتے ہیں ان میں سے آپ دیکھیں کہ ہر جملہ، جو پیچھے سارے جملے ہیں، ان میں سے ہر جملہ ایک فعل اور دو اسموں پر مبنی ہے، دو اسموں پر سے مل کر بنا ہوا ہے۔ الاسم الاول هو الذي سميناه فاعلا، اور پہلا جو فعل ہے، پہلا جو اسم ہے، یعنی فعل کے بعد پہلا اسم ہے الذئب البنت، یعنی اس اسم ہونے کی نشانی کیا ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے، تو یہ والا اسم کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ فاعل ہے، کیونکہ لأن الفعل صدر منه، کیونکہ اس سے فعل صادر ہوا ہے، یہ فعل یہ کام کرنے والا ہے۔ الأمثلة الثلاثة الأولى، کہتے ہیں پھر اسی طرح پہلی تین مثالوں کو اگر دیکھا جائے، رأينا أن الاسم الثاني في كل مثال وهو، کہتے ہیں کہ پہلی تین مثالوں میں اگر دیکھیں تو اس میں جو دوسرا اسم ہے ہر مثال میں، یعنی الحبل، الثوب، الخروف، یہ دیکھیں نا کہ یہ تینوں اسم جو ہیں وہ دوسرے اسم ہیں۔ پہلا اسم کیا ہے، التلمیذ، البنت، الذئب، اور پہلا کیا تھا، یہ فعل تھے، تو دوسرا اسم ہے ہر، الحبل ہو گیا، الثوب ہو گیا، الخروف۔ هو الذي وقع الفعل عليه، یہ وہ اسم ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے، فالفعل وهو الشد الذي حصل من التلميذ، کہتے ہیں جو فعل ہے یعنی کام ہے وہ کیا ہے کہ کھینچنا، جو کہ تلمیذ سے صادر ہوا ہے، یعنی کرنے والا کون ہے، تلمیذ، شاگرد، کس پر واقع ہوا ہے، وقع علی الجبل، علی الحبل، یعنی وہ فعل واقع کس پر ہوا ہے، رسی پر۔ والطی الذی فعلته البنت وقع علی الثوب، اور اسی طرح موڑنا، لپیٹنے کا فعل جو ہے یہ بنت سے صادر ہوا ہے اور کس پر واقع ہوا ہے، کپڑے پر۔ اسی طرح والاکل الذی صدر من الذئب وقع علی الخروف، اور اسی طرح کھانے کا جو فعل ہے کس سے صادر ہوا ہے، بھیڑیے سے، اور کس پر واقع ہوا ہے، بکری کے بچے، بکری سے، بلکہ اس کو بکرا کہتے ہیں، بکری کو شاتن کہتے ہیں۔ اسی طرح فالتلمیذ والبنت والذئب كل واحد من هذه فاعل، تو اسی طرح یہ اوپر دیکھیں، کہتے ہیں التلمیذ، البنت، الذئب، یہ تینوں کیا ہیں، فاعل ہیں۔ والحبل والثوب والخروف كل واحد من هذه وقع عليه الفعل، تو یہ جو تینوں اسم ہیں، الحبل، الثوب، الخروف، یہ تینوں یہ ہیں وہ اسم ہیں جن پر فعل واقع ہوا ہے، وہ کام ان پر کام ہوا ہے، وہ یسمى مفعولا به، ان کو مفعول بھی کہتے ہیں۔ وكذلك يقال في بقية الأمثلة، اسی طرح باقی جو تین مثالیں ہیں ان میں بھی یہی معاملہ ہے۔
إذا تأملنا أواخر الأسماء التي تدل على المفعول به وجدناها منصوبة. تو اگر کہتے ہیں یہ اسماء جن پر فعل واقع ہوا ہے یعنی جو مفعول بھی ہیں ان کے آخری حرف پر ہم غور کریں تو ان کے اوپر زبر ہے، منصوب ہیں. یہ منصوب کا مطلب ان کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے. تو المفعول به کا قاعدہ کیا بنا؟ المفعول به اسم منصوب وقع علیہ فعل الفاعل. کہ مفعول به وہ اسم ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے. پہلی اس کی نشانی کیا ہے کہ منصوب ہوتا ہے یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے. اور پھر وقع علیہ فعل الفاعل کہ اس پر فاعل جو ہے جو کام کرنے والا ہے اس کا فعل واقع ہوا ہے. اب آتے ہیں اس کی تمرینات کی طرف. تمرینات یعنی مشقیں. استخرج المفعول به من الجمل الآتیہ. کہتے ہیں یہ جملے ہیں 8، ان میں سے مفعول به نکالیں. اب ان جملوں کو پہلے ایک بار سمجھ لیتے ہیں. پہلا جملہ ہے مزق الغلام الورق. مزقہ کا مطلب ہے پھاڑا، الغلام و بچے نے، الورق صفحہ یعنی بچے نے صفحہ پھاڑا. اسی طرح حلبت الفتاۃ، یہ چیز الفتاۃ کے آخری حرف پر گولتا ہے تو یہ مؤنث ہوئی، اسی لیے اس کا اثر جو ہے اس کے فعل پر بھی پڑے گا. حلبہ اصل میں فعل تھا تو حلبہ کے آخر میں تا آ جائے گا اس مؤنث ہونے کی وجہ سے. حلبت ہو گیا. پھر آگے دو ساکن جب ملیں تو پہلے کے نیچے زیر آ گئی. حلبت الفتاۃ البقرہ. حلبت الفتاۃ البقرہ. حلبہ کا مطلب ہے دودھ دونا، دودھ نکالنا یا دونا. الفتاۃ دودھ دوہا، الفتاۃ لڑکی نے، البقرہ گائے کا. حلبت الفتاۃ البقرہ، لڑکی نے گائے کا دودھ دھویا. اسی طرح ایقظ الرعد النائم. ایقظ جگایا، الرعد کڑک نے، النائم سونے والے کو، یعنی کڑک نے سونے والے کو جگایا. اکل الحمار الفول. اکل کھایا، الحمار گدھے نے، الفول لوبیا گدھے نے لوبیا کھایا. اسی طرح صنع بنایا، النجار بڑھئی جو لکڑی کا کام کرتا ہے، بڑھئی نے بنایا. کرسین کیا؟ کرسی کو، کہ بڑھئی نے کرسی بنائی. اسی طرح رما پھینکا، الصیاد شکاری نے، الشبکۃ جال شکاری نے جال پھینکا. اسی طرح طبخت المرأۃ. المرأہ مؤنث تھا اسی لیے طبخہ سے طبخت بن گیا. طبخت کا مطلب ہے پکایا. المرأۃ عورت نے، الطعام کھانا عورت نے کھانا پکایا. اسی طرح ابصر الرجل الہلال ابصرہ کا مطلب ہے دیکھا. الرجل آدمی نے، الہلال چاند کو یعنی پہلی رات کے چاند کو. اب یہ 8 جملے ہیں آپ کے سامنے. ان میں سے دیکھ لیں جن پر جو فعل کرنے والے ہیں وہ فاعل ہوئے اور ان کے آخری حرف کے اوپر پیش ہوگی. اور جس پر فعل واقع ہو رہا ہے، جس پر کام ہو رہا ہے اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہوگی. اور یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس میں دیکھ لیں مزق الغلام الورق. بچے نے صفحہ پھاڑا. اب اس میں پھاڑنے والا کون ہے؟ بچہ. الغلام وہ فاعل ہوا. کیا پھٹ رہا ہے؟ صفحہ. الورق تو یہ مفعول بھی ہے. اسی طرح حلبت الفتاۃ البقرہ، عورت لڑکی نے گائے کا دودھ دوہا. اب دھونے والی کون ہے؟ لڑکی، اس لیے اس کے آخری حرف کے اوپر پیش بھی وہ فاعل ہوئی. کس کا دودھ دھویا؟ گائے کا، اس لیے اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے، البقرہ کا. اسی طرح ایقظ الرعد النائم، کڑک نے سونے والے کو جگا دیا. جگانے والا کون ہے؟ کڑک، وہ جو کڑک ہے آسمانی کڑک ہوتی. تو جاگنے والا کون ہے؟ یعنی کس کو جگایا گیا ہے؟ النائم یعنی سونے والا، اس لیے اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آئی. اسی طرح اکل الحمار الفول، گدھے نے لوبیا کھایا. کھانے والا کون ہے؟ الحمار تو وہ ہوا فاعل. کس چیز کو کھایا جا رہا ہے؟ لوبیے کو. الفول ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے. اور اسی طرح باقی کی مثالیں. اب آ جائیں دوسرے سوال کی طرف. کہتے ہیں ضع الاسماء الآتیۃ فی جمل بحیث یکون کل واحد منها مفعولا به. کہتے ہیں نیچے کے جو اسماء ہیں یہ جو لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ جملوں میں ایسے استعمال کریں کہ یہ مفعول به کے طور پر آئیں. جیسے الثعبان
سانپ کو کہتے ہیں النافذہ کھڑکی، یہ پہلے گزر چکے ہیں الفاظ۔ الحذاء جوتے کو کہتے ہیں، کتاباً کتاب کو کہتے ہیں، الحدیقہ باغ کو کہتے ہیں، یہ سارے الفاظ گزر چکے ہیں۔ البلح یہ نیا لفظ ہے۔ البلح کا مطلب ہوتا ہے کھجور، کھجور کو البلح بھی کہتے ہیں، یعنی بلکہ کھجور کا جو خوشہ ہوتا ہے اس کو البلح کہتے ہیں۔ الفرس گھوڑے کو کہتے ہیں، الماء دودھ کو کہتے ہیں۔ تو اب اس کو جملے میں اگر استعمال کریں، الماء کا مطلب پانی تھا، تو ان الفاظ کو اگر ہم جملوں میں استعمال کریں ایسے کہ ان کو مفعول بھی بنائیں کہ ان پر فعل واقع ہو، مثال کے طور پر ضرب الرجل الثعبان، ضرب مارا، الرجل آدمی نے کس کو مارا؟ الثعبان سانپ کو مارا۔ اسی طرح فتحت کھولا کس نے؟ آخر میں تا آئی ہے تو اس کا مطلب مؤنث فاعل ہونا چاہیے۔ فتحت فاطمۃ النافذۃ، فاطمہ نے کھڑکی کھولی۔ اسی طرح لبس علی الحذاء، لبس پہنا، علی علی نے، یعنی پہننے والا فاعل کون ہے؟ علی، اور کیا پہنا جا رہا ہے؟ الحذاء جوتوں کو۔ اسی طرح قرأ شعیب کتابا، قرأ پڑھا، کس نے پڑھا؟ شعیب، شعیب نے، پڑھنے والا شعیب ہوا، اور کیا پڑھا جا رہا ہے؟ کس کو پڑھا جا رہا ہے؟ وہ ہے کتابا۔ اسی طرح الحدیقہ رأى خالد الحدیقۃ، رأى کا مطلب ہے دیکھا، خالد خالد نے، الحدیقۃ باغ، خالد نے باغ دیکھا۔ البلح، البلح کا مطلب ہے کھجور کا گچھا، مثال کے طور پر اکل زید البلح، اکل کھایا، زید زید نے، البلح کھجور کا گچھا۔ اسی طرح الفرس رکب خالد الفرس، رکب سوار ہوا، الرجل خالد خالد الفرس گھوڑے پر، یعنی خالد گھوڑے پر سوار ہوا۔ اسی طرح شرب علی الماء، شرب پیا، علی علی نے، الماء پانی، علی نے پانی پیا۔ اسی طرح آگے آ جائیں، وہ کہتے ہیں تیسرے سوال میں ضع مفعولا به مناسبا لكل جملة من الجمل الآتیہ، کہتے ہیں کہ ان جملوں میں آپ دیکھیں کہ صرف فاعل لگا ہوا ہے، آپ نے مفعول بھی لگانا ہے، مناسب مفعول بھی جو اس جملے کے مطابق ہو آپ نے لگانا ہے۔ اب آتے ہیں ان جملوں کی طرف۔ اکل القط، اکل کا مطلب ہے کھایا، القط بلی نے، بلی کیا کھاتی ہے؟ الفأرۃ، الفأرۃ، فا حمزہ را اور آخر میں گولتا، اکل القط الفأرۃ کہ بلی نے چوہا کھایا۔ اسی طرح یزرع الفلاح، یزرع بوتا ہے، الفلاح یزرع کا مطلب بونا یا بیج ڈالنا، یہ سارے معنی میں۔ الفلاح کسان، کسان بوتا ہے کیا؟ مثال کے طور پر القمح یعنی گندم بوتا ہے، یزرع الفلاح القمح، قاف میم حا ہے۔ اسی طرح یبنی البناء العمارۃ، مثال کے طور پر یبنی بناتا ہے، البناء مستری بنانے والا، جو عمارتیں بنانے والا ہوتا ہے، العمارۃ یا المدرسۃ یعنی اسکول بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے۔ اسی طرح مزق پھاڑا، الولد بچے نے یا لڑکے نے، لڑکے نے پھاڑا، کیا پھاڑا؟ الدفتر، مثال کے طور پر کاپی کو پھاڑا اس نے۔ دفتر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کا مطلب کاپی کو عربی میں دفتر کہتے ہیں۔ مزق الولد الدفتر، الف لام دال فا تا را۔ اسی طرح تخیط البنت، تخیط کا مطلب ہے سینا، سوئی سے جو سیا جاتا ہے نا۔ البنت کون سینے والی ہے؟ البنت لڑکی۔ اب بنت تھی تو یہ مضارع تھا تو اس لیے اس کے شروع میں تا آیا ہے، تا مضارع کی علامت جو ہے وہ البنت کی وجہ سے ہے۔ تخیط البنت، لڑکی جو ہے وہ سیتی ہے، کیا سیتی ہے؟ مثال کے طور پر القمیصہ، القمیصہ صاد کے اوپر زبر آ جائے گی،
تو یہ مفعول بھی بن جائے گا۔ اسی طرح کسر الہواء، کسر توڑا، الہواء ہوا نے کیا توڑا، مثال کے طور پر الزجاج، الزجاج الف لام زا جیم الف جیم، الزجاج کا مطلب ہوتا ہے شیشہ۔ کسر الہواء الزجاج، الزجاجہ جیم آخری جیم کے اوپر زبر ہوگی، یعنی ہوا نے شیشہ توڑا۔ اسی طرح ینشر النجار، ینشر چیرتا ہے، النجار بڑھئی لکڑی کا کام کرنے والا، تو کیا اس کے مطابق ہوگا الخشب، الخشب خاشین با، خشب کہتے ہیں لکڑی کو، یعنی لکڑی چیرتا ہے بڑھئی۔ یبیع البدال، یبیع بیچتا ہے، البدال بدال بھی بیچنے والے کو ہی کہتے ہیں، یعنی جو بدلتا ہے، یعنی پیسے لے کر چیز دیتا ہے، البدال بدلنے والا یعنی بیچنے والا۔ یبیع البدال الارز مثال کے طور پر، یا الموز کچھ بھی ہو سکتا ہے، الموز کیلوں کو کہتے ہیں، الارز چاول کو کہتے ہیں۔ تو یبیع البدال الموز کہ بیچنے والا یا دکاندار کیلا بیچتا ہے، الموز کیلے کو کہتے ہیں، الموزہ ادھر آئے گا، زا کے اوپر زبر۔ غسلت المرأۃ، غسل اور آخر میں تا جو ہے وہ مؤنث کی وجہ سے آئی، المرأۃ۔ غسلت المرأۃ عورت دھوتی، عورت نے دھویا، تو غسلت المرأۃ عورت نے دھویا، کیا دھویا، مثال کے طور پر الثوب، غسلت المرأۃ الثوب یعنی کپڑے دھوئے۔ اب آ جائیں چوتھے سوال کی طرف، کہتا ہے ضع فاعلا و مفعولا به لكل فعل من الافعال الاتیہ، کہتے ہیں نیچے افعال ذکر کیے گئے، آپ نے فاعل بھی لانا ہے اور مفعول به بھی لانا ہے، کام کرنے والا بھی اور جس پر کام ہو رہا ہے وہ بھی لانا ہے اس فعل کے مطابق۔ جیسے قطع کاٹا، یغسل وہ دھوتا ہے، نظف اس نے صاف کیا، احترم اس نے احترام کیا، اکل اس نے کھایا، عاقب اس نے سزا دی، یحمل اس نے اٹھایا، یا سوری یہ مضارع ہے، یحمل وہ اٹھاتا ہے، یحفظ وہ یاد کرتا ہے۔ تو اس کے مطابق آپ نے فاعل بھی لگانا ہے، مفعول بھی لگانا ہے۔ اب دیکھیں قطع کا مطلب ہے کاٹا یا توڑا، تو ہم کہیں گے تو یہ وہ جملے ہیں، یعنی ان سے بنے ہوئے جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قطع البزاز ثوبا، قطع کاٹا، البزاز وہ کپڑا بیچنے والے کو کہتے ہیں، قطع البزاز ثوبا۔ کہ کپڑا بیچنے والے نے کپڑا کاٹا۔ اسی طرح نظف خالد غرفتہ، نظف صاف کیا، خالد خالد نے، غرفتہ غرفہ، غرفتن کا مطلب ہوتا ہے کمرہ، غرفتہ اس کا کمرہ، یعنی خالد اپنا کمرہ صاف کرتا ہے۔ اسی طرح اکلا کھایا، حامد حامد نے، خبزن روٹی، حامد نے روٹی کھائی۔ اسی طرح اب یہ حامد کھانے والا ہے اور کیا کھائی جا رہی ہے، خبزن روٹی۔ تو یہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں، ساتھ میں فاعل کے آخری حرف کے اوپر پیش ہوگی اور مفعول بھی کے آخری حرف کے اوپر زبر آئے گی، وہ ایک زبر ہو یا دو زبر ہو، ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، اور پھر پیش والا کام کرنے والا ہے اور زبر والا جس پر کام ہو رہا ہے۔ یحمل الحمار قفیزا، یحمل اٹھاتا ہے، الحمار گدھا، قفیز یہ خاص قسم کا پیمانہ ہے، یعنی مثال کے طور پر 16 کلو کا ایک خاص مقدار ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ گدھا 16 کلو کی مقدار کو اٹھاتا ہے۔ یغسل دھوتا ہے، الغسال دھونے والا یعنی دھوبی جس کو کہتے ہیں، الثوب کپڑا یعنی دھوبی کپڑا دھوتا ہے۔ اب ادھر دھوبی، الغسال دھونے والا ہے، کیا دھویا جا رہا ہے، الثوب کپڑا۔ اس طرح احترم الرجل امامہ، احترام احترام کیا، الرجل بندے نے یا آدمی نے، امامہ اپنے امام کا، تو آدمی نے اپنے امام کا احترام کیا، امام جو نماز پڑھاتا ہے۔ عاقب الکلب صاحبہ، عاقب سزا دی، الکلب کتے نے، صاحبہ اپنے صاحب کی یا اپنے مالک کو، یعنی کتے نے اپنے مالک کو سزا دی۔ اسی طرح یحفظ ناصر درسہ، یحفظ یاد کرتا ہے، ناصر ناصر درسہ اپنا درس، یعنی ناصر اپنا درس یاد کرتا ہے۔
اگلا سوال ہے پانچواں، اجعل احد الاسمین اللذین بین قوسین فاعلا والآخر مفعولا به فی جمل مفیدہ۔ کہتے ہیں کہ یہ دو اسم بین القوسین لگائے ہوئے ہیں، دو بریکٹس کے درمیان، تو ان میں سے ایک کو فاعل بنائیں اور دوسرے کو مفعول به بنائیں اور جملہ مفیدہ میں، یعنی اس سے پہلے کوئی فعل لگائیں، فعل ماضی ہو یا مضارع ہو۔ ماضی کے آخری حرف کے اوپر زبر ہوگی اور شروع میں یا تا حمزہ نون نہیں ہوگا ماضی میں، اور مضارع میں یا تا حمزہ نون شروع میں ہوگا اور آخر میں آخری حرف کے اوپر پیش ہوگی۔ یہ دونوں کی علامتیں، تو ان کے شروع میں کوئی فعل لگا لیں۔ مثال کے طور پر الولد بچے کو کہتے ہیں، الماء پانی، السفینہ کشتی، الہوا ہوائی ہوتی ہے، الہر اس کو کہتے ہیں بلی کو، اللحم گوشت، الرسالہ پیغام یا خط کو بھی کہتے ہیں، الخادم خادم، الغزال یہ کہتے ہیں ہرن کو، الاسد شیر کو کہتے ہیں، تلمیذ شاگرد، اور الدرس درس یا سبق کو کہتے ہیں۔ اب یہ اس کا حل ہے، شرب الولد الماء، یعنی الولد اور الماء کا لفظ دیا ہوا تھا، ان کو ہم نے الولد کو فاعل اور ماء کو یعنی پانی کو مفعول بھی بنانا تھا، تو شروع میں فعل آ سکتا ہے اس کے شربہ، تو شرب الولد الماء بچے نے پانی پیا۔ اسی طرح اجرا چلایا، الہواء ہوا نے، السفینۃ کشتی کو، اجرا الہواء السفینۃ ہوا نے کشتی کو چلایا۔ جرا کا مطلب ہے خود بھاگنا، اجرا کا مطلب ہے بھگانا یا چلانا۔ یأکل کھاتا ہے، الہر الہر بلی کو کہتے ہیں یا بلے کو کہہ لیں آپ، بلا کھاتا ہے، اللحم گوشت، تو یأکل ہم نے لگا دیا اس میں۔ اسی طرح کتب الخادم الرسالۃ، کتب لکھا، الخادم خادم نے، الرسالۃ خط۔ افترس الاسد الغزال، افترس شکار کیا، الاسد شیر نے، الغزال ہرن کا۔ قرأ التلمیذ الدرس، قرأ پڑھا، التلمیذ بچے نے یا شاگرد نے، الدرس سبق کو۔ اب آگے چھٹا سوال ہے، وہ کہتے ہیں ہات اربع جمل یکون المفعول به فی الاولی من الانسان، چار جملے بنائیں، پہلا جملہ جو ہو اس میں مفعول به الانسان ہو، دوسرے جملے میں وفی الثانیۃ من الحیوان، دوسرے جملے میں سے حیوانوں میں سے کوئی ہو، حیوان کوئی مفعول به ہونا چاہیے، وفی الثالثۃ من النبات، اور چوتھے جملے میں مفعول به نبات یعنی پودوں میں سے ہونا چاہیے، وفی الاخیرۃ، اور آخری جملے میں من الجماد، جماد یعنی یہ جو پرندے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں سے۔ یہ وہ جملے ہیں جو آپ کے سامنے، ضرب زید عمرا، ابھی پہلے جملے میں ہم نے مفعول به جو بنایا ہے وہ انسان کو بنایا ہے، دوسرے میں حیوان کو، تیسرے میں نبات کو، اور چوتھے میں جماد۔ اچھا جماد بے جان چیزوں کو کہتے ہیں، غلطی سے میں نے پرندوں کو کہہ دیا۔ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ ذبح القصاب البقرہ، قصائی نے گائے کو ذبح کیا۔ یہ الفاظ پہلے گزر چکے ہیں اس لیے میں جلدی چل رہا ہوں۔ اقلع کا مطلب ہے اکھیڑنا، الفلاح اکھیڑا، الفلاح کسان نے، الشجرۃ درخت، کسان نے درخت اکھیڑا۔ اخرق، اخرق کا مطلب ہے سوراخ کرنا، اخرق سوراخ کیا، الرجل آدمی نے، الخشب، تو اخرق سوراخ کرنے یا چیرنے کے معنی میں، اخرق الرجل الخشب یعنی آدمی، الخشب لکڑی کو کہتے ہیں، آدمی لکڑی چیرتا ہے یا سوراخ کرتا ہے اس میں۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ کہتے ہیں تمرین فی الانشاء، یعنی آپ خود بنانے کی تمرین اور مشق کریں، یعنی یہ ایک طرح کی انہوں نے خود مشق دی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہات خمس جمل تکون کلمۃ القمح فی کل منها مفعول به، کہتے ہیں 5 جملے بنائیں جس میں القمح یعنی گندم ان کو مفعول به بنائیں، یعنی 5 جملے ایسے بنائیں، مختلف ہونے چاہیے۔ اسی طرح ہات خمس جمل تکون کلمۃ القطن فی کل منها مفعولا به، 5 جملے بنائیں جس میں مفعول به القطن ہو، کاٹن جس کو کپاس کہتے ہیں، تو وہ مفعول به ہونا چاہیے۔ تو یہ 5 جملے بنانے ہیں آپ نے۔ اب یہ القمح کے موضوع پہ 5 جملے ہیں، گندم کے موضوع پہ۔ پہلا جملہ ہے زرع الفلاح القمح، زرع
کا مطلب ہے بویا، الفلاح کسان یا القمح گندم، کسان نے گندم بوئی، اسقا پلایا یا پانی دیا، الرجل القمح کہ آدمی نے گندم کو پانی دیا۔ اسی طرح حصد کاٹا، جس طرح فصل کاٹی جاتی ہے اس کے لیے حصد کا لفظ آتا ہے۔ حصد خالد القمح، خالد نے گندم کاٹی، حصد خالد القمح۔ اسی طرح طحن الطحان القمح، طحن پیسا، الطحان پیسنے والے نے، القمح یعنی گندم کو، گندم پیسنے والے نے گندم کو پیسا۔ اسی طرح باع الرجل القمح کہ آدمی نے گندم بیچی، باع بیچنا۔ اسی طرح اگلے جو جملے تھے القطن کے موضوع پہ تھے، کپاس کے۔ اشترى الفلاح القطن، اشترا کا مطلب ہے بیچا، الفلاح کسان نے، القطن کپاس۔ اسی طرح سقا کا مطلب ہے پانی دینا، سقا الفلاح القطن، پانی دیا، کسان نے کپاس کو پانی دیا۔ جنا الفلاح القطن، جنا کا مطلب ہے چننا، جس طرح کپاس ہوتی ہے روئی کی طرح، اس کو چنا جاتا ہے اوپر۔ اسی طرح باع الفلاح القطن فی السوق، باع کا مطلب ہے بیچا، الفلاح کسان نے، القطن کپاس کو۔ اسی طرح زرع الفلاح القطن کہ کسان نے کپاس کو بویا۔ اب آتے ہیں آخری سوال کی طرف، تمرین فی الاعراب، یعنی اعراب کی یہ مشق ہے، یا جس کو ترکیب کی مشق اردو میں کہا جاتا ہے، نموذج۔ یہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے دو مثالیں انہوں نے رکھی ہیں۔ حمل الجمل الحطب، حمل اٹھایا، الجمل اونٹ نے، الحطب لکڑیاں، یعنی جو جلانے والی لکڑیاں ہوتی ہیں اس کو حطب کہا جاتا ہے۔ تو حمل الجمل الحطب کہ اونٹ نے لکڑیاں اٹھائیں۔ اب حمل کا جو لفظ ہے یہ فعل ہے، ہم کہیں گے فعل ماض، الجمل کیا ہے، الجمل فاعل مرفوع، فاعل ہے یعنی یہ کام کرنے والا ہے، یہ اٹھانے والا ہے، مرفوع یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے۔ الحطب مفعول به منصوب، یہ مفعول به ہے یعنی اس پر کام ہو رہا ہے، اس کو اٹھایا جا رہا ہے، اور منصوب کا مطلب ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے۔ یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، مرفوع کا مطلب آخری حرف کے اوپر پیش ہے، منصوب کا مطلب ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح دوسری جو مثال ہے، یأکل الذئب الشاة، یأکل کھاتا ہے، الذئب بھیڑیا، الشاة بکری کو، بھیڑیا بکری کو کھاتا ہے۔ اب یأکل کیا ہے، فعل مضارع، یہ مضارع فعل مضارع ہے۔ اسی طرح الذئب یہ فاعل مرفوع ہے، فاعل مرفوع یہ فاعل ہے یعنی یہ کھانے والا ہے، اور مرفوع اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے۔ اسی طرح الشاة بکری، مفعول به یہ مفعول به ہے یعنی اس کو کھایا جا رہا ہے، منصوب یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے۔ یہ منصوب اور مرفوع کا لفظ یہ ضروری ہے اس مشق میں، یہ آپ نے اس کو یاد کر لینا، یعنی مرفوع کا مطلب اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے، اور منصوب کا مطلب ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے۔ اب آ جائیں اگلے جملے کی طرف، اگلے سوال کی طرف۔ کہتے ہیں کہ یہ مشق کریں کہ اعرب الجملتین الآتیتین، کہتے ہیں یہ تین جملے ہیں، دو جملے ہیں، ان کو آپ اعراب لگائیں جس طرح یہ اوپر دو جملوں کو اعراب کیا گیا۔ جیسے صاد الغلام سمکۃ، صاد کا مطلب ہے شکار، سمکۃ کا مطلب ہے مچھلی کا، غلام بچے نے مچھلی کا شکار کیا۔ اسی طرح تجمع البنت الازہار، تجمع جمع کرتی ہے، البنت بچی، الازہار پھولوں کو، بچی یا لڑکی پھولوں کو جمع کرتی ہے۔ تو اس کا بھی وہی کام ہوگا، صعدہ اس کو ہم کہیں گے فعل ماض، الغلام فاعل مرفوع، سمکۃ مفعول به منصوب۔ اسی طرح تجمع البنت الازہار، تجمع فعل مضارع، البنت فاعل مرفوع، الازہار مفعول به منصوب۔ یہ آج کی مشق تھی اور یہ آج کا مفعول به کا چیپٹر تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔